اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، تو وہ معراج کے سفر سے پہلے آپ نے پڑھایا یا معراج کے سفر کے بعد آپ نے پڑھایا؟ حدیثوں میں جو بات ہم کو بتائی گئی ہے وہ یہی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر مکہ سے بیت المقدس پہنچے، اور وہاں آپ نے اپنے اس براق کو جس پر سوار آپ کو لے کر گئے تھے، تو اس براق کو آپ نے بیت المقدس کے دروازے کی کنڈی سے باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کو باجماعت آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ معراج کے سفر پر گئے، آسمانوں کی سیر کے لیے جہاں آپ کو لے جایا گیا۔ تو یہ انبیاء کی یعنی کہ امامت کے ساتھ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ تو اس سے پہلے نماز تو فرض نہیں تھی، لیکن پھر بھی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی نفل نماز آپ نے انبیاء کو پڑھائی ہو 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ تو یہ جو ہے سفر مکے سے بیت المقدس کا، یہ تو اسراء کہلاتا ہے، رات کے وقت آپ کا سفر ہے۔ اسی کی مناسبت سے آپ کے پاس سورۃ الاسراء قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں 15واں پارہ، تو سورۃ الاسراء بھی اس کا ایک نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ کہہ کر۔ تو بہرحال یہ معراج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت میں جو نماز پڑھائی، انبیاء کو امامت کرتے ہوئے جو نماز آپ نے پڑھائی، تو وہ آسمانوں کی سیر سے پہلے ہی کی بات ہے، بعد کی بات نہیں ہے۔